إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. سلسلہ تفسیر کی سورۃ الحج کے اعتبار سے یہ 47ویں یعنی 40/7ویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 13ویں آیت کریمہ کا جو بالکل آخری حصہ ہے اس کو میں ذکر کروں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کو ایک دنیاوی فائدے کے لیے جو ہے اختیار کرتا ہے، اور جب دنیاوی فوائد اسے وقتی طور پر اللہ رب العالمین کی وہ حکمت بالغہ ہے، اس اعتبار سے جب اس پر وہ جو ہے کچھ رکے رہتے ہیں وقتی طور پر، تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو ترک کر دیتا ہے اور اپنے معبودان باطلہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ان سے لو لگاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو ہے وقتی طور پر جو نقصان ہوا تھا وہ معبودان باطلہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوا تھا. بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے معبودان باطلہ کی عبادت میں، ان سے جڑے رہنے میں، ان سے جو عقیدت اس کے دل میں ہے اور ان سے جو امید لگائے رکھا ہے، تو اس سے نفع تو کسی طور پر بھی نہیں ہوگا، لیکن نقصان تو بہت تیزی کے ساتھ اس کے قریب آ رہا ہے اور اس کو اپنے گھیراؤ میں لے رہا ہے، اور نقصان ہی نقصان ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لبئس المولا، یعنی جس کو تم اپنا مولا بنا رہے ہو، اپنا قریبی بنا رہے ہو، جس کی قربت کو تم جو ہے مطلب ایک طرح کی امتیازی بات سمجھتے ہو، اپنے لیے قوت سمجھتے ہو، یہ کتنا ہی برا مولا ہے، کتنا برا ساتھی ہے، کتنا برا کارساز ہے یہ، جو تمہارا کسی کام نہیں آتا ہے، اور جس کے ساتھ تمہاری معاشرت ہو رہی ہے، جس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، جس کے ساتھ تمہارا قلبی لگاؤ ہے، جس کے ساتھ تم زندگی گزارنا چاہتے ہو، وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، کتنا ہی برا ساتھی ہے یہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ. العشیر اس کا بنیادی معنی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. العشیر یعنی بنیادی طور پر اس کے 2 معنی آتے ہیں. قدیم لغوی جن کا میں بارہا حوالہ دیتے آ رہا ہوں، احمد بن فارس رحمہ اللہ القزوینی 4 صدی ہجری کے اواخر میں آپ کا انتقال ہوا، 394 ہجری کو، معروف لغوی ہیں. معجم و مقایس اللغہ آپ کی جو معجم ہے، اس میں آپ نے عشرہ یعنی العین والشین والراء، اس کا جو بنیادی معنی انہوں نے بتایا، کہا کہ اس کے 2 بنیادی معنی ہیں. اصلان صحیحان ایسے آپ نے لکھا ہے. اس کے 2 بنیادی معنی. ایک بنیادی معنی کیا ہے؟ یعنی عدد معلوم، جو ایک عدد ہے نا، معروف عدد، الواحد، الاثنان، تو یہ جو الثلاثہ، الاربعہ، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو عدد ہے نا، گنتی جسے کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6، تو اس میں جو 10ویں عدد ہے، 10ویں جو ترقیم ہے، 10واں جو نمبر ہے، اس کو عربی زبان میں العشر کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے ایک معنی اس کا یہ ہوا، یعنی عشرہ کا ایک بنیادی معنی کیا ہے؟ عدد معلوم، اور اسی سے ملتی جلتی باتیں اس کے اندر آتی ہیں. پہلے یہ بنیادی طور پر اس کا جو پہلا معنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عشرہ کا بنیادی معنی یہ ہے کہ عدد معلوم یعنی معروف عدد. عربی زبان میں جب ہم کہتے ہیں کہ عاشرت القوم، عاشرہ یا عشرت القوم، ثلاثی مجرد، عشرت القوم و اعشرہم، اس کا بنیادی معنی کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ای صرت عشرہم، یعنی 10 لوگ ہیں، میں ان 10 میں سے 10واں ہو گیا، یہ معنی اس کا. عشرت القوم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے جس میں 10 افراد ہیں اور میں ان کا 10واں فرد ہوں، یہ اس کا بنیادی معنی. اب دیکھو عربی زبان میں جب کہتے ہیں العشر، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ میں ہم پڑھتے ہیں نہیں کہ جو ہے اس میں سے عشر نکالنا پڑے گا، 10واں حصہ نکالنا پڑے گا. کیا مطلب ہے العشر کا؟ العشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ای جزء من الاجزاء العشرہ،
کسی چیز کے 10 حصے کیے جائیں، اس میں سے جو 10واں حصہ ہوتا ہے اسی کو العشر کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے ناقۃ عشرا، ایک اونٹنی کو کہا جاتا ہے، ایسی اونٹنی کو عشرا کہا جاتا ہے جو ابھی ابھی بچے کو جنم دینے والی ہے۔ کیوں اسے عشرا کہا گیا؟ عشرا اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یعنی لتمام اشہر 10 لحملها، ابھی چونکہ وہ اپنے پیٹ میں جو بچے کو جو ہے اٹھائے ہوئے ہے، 10 مہینے اس کے مکمل ہو چکے ہیں، ابھی وہ بچے کو جنم دینے والی ہے، اسی لیے اسے ناقۃ عشرا کہا جاتا ہے۔ اور اسی کی جمع آتی ہے العشار، قرآن مجید میں وہ آیت کریمہ ہے نہیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ العشر یعنی 10ویں حصے کو کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے المعشار۔ المعشار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں نا کہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، اس کا 5واں حصہ بھی نہیں ہے، اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، وہ ہے المعشار۔ سورۃ سبا کی جب ہم نے تفسیر کی تھی وہاں میں نے اس اصطلاح کو بتایا تھا اور اس کے استعمالات بھی میں نے بتائے تھے، احادیث میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتِينَاهُمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتِينَاهُمْ، یعنی اہل مکہ جو اللہ کے رسول کی تکذیب کر رہے ہیں اور ان کے پاس جو قوت ہے، ان کے پاس جو مال ہے جس پر وہ اترا رہے ہیں، ان سے پہلے والے لوگوں کو جو قوت اور جو دیگر چیزیں دی گئی تھیں اس کا 10واں حصہ بھی تو ان کو نہیں دیا گیا ہے نا، جب وہی ہلاک ہو گئے تو پھر یہ کیا؟ تو معشار۔ تو بہرحال یہ بہت معروف لفظ ہے عربی زبان کا۔ عربی زبان میں آپ نے یعنی جو ایک دن آتا ہے عاشورہ، ہم نے سنا ہے نا عاشورہ، تو عاشورہ کا کیا مطلب ہے؟ الیوم العاشر من المحرم، کسی بھی مہینے کا 10واں جو دن ہوتا ہے وہ عاشورہ ہی ہوتا ہے، لیکن اصطلاحی طور پر محرم کا جو 10واں روزہ ہوتا ہے وہ 10ویں تاریخ ہے، اسی لیے اس کو عاشورہ اور اس سے پہلی والی تاریخ کو تاسوعہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی معنی ہے عربی زبان میں، جب ہم کہتے ہیں عشرہ ایک بنیادی معنی ہے۔ اس کا ایک اور بنیادی معنی ہے عشرہ کا جو آج ہمارے موضوع میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لبئس المولا ولبئس العشیر، جب لبئس العشیر کہتے ہیں تو العشیر عشرہ کا جو دوسرا بنیادی معنی ہے وہ اس میں داخل ہے۔ عشرہ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ کہ یدل علی مداخلۃ و مخالطۃ، یعنی ایک چیز دوسری چیز سے مل جانا، قریب ہو جانا۔ عربی زبان میں جب کہتے ہیں کہ عشیرک، عشیرک کیا مطلب؟ ای الذی یعاشرک، عشیرک یعنی تمہارا عشیر، کیا مطلب؟ وہ شخص جو تمہارے ساتھ معاشرت کر رہا ہے، تمہارے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تمہارے ساتھ مل جل کر کے ہے۔ یعنی دیکھنا نا آپ عشرہ کا بنیادی معنی کیسے آ رہا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الشعراء میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، لیکن خصوصی طور پر عربی زبان میں جب العشیر کہا جاتا ہے، العشیر، تو عمومی طور پر زوج کے لیے، ایک عورت کے شوہر کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب النکاح میں ایک باب ہی قائم کیا ہے کہ باب کفران العشیر، باب کفران العشیر یعنی شوہر کی نافرمانی کرنا، شوہر کی نافرمانی سے متعلق جو باب ہے وہ۔ لیکن العشیر کا جو آگے معنی بتایا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ باب کفران العشیر وہو الزوج وہو الخلیط من المعاشرہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ العشیر یعنی زوج، الخلیط کیونکہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اسی وجہ سے اس کو العشیر کہا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذھبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وعاشروہن بالمعروف، ای صاحبوہن بالمعروف، یعنی اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کو بجا لائیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھی طرح زندگی گزاریں ان کے ساتھ۔ معاشرت اردو زبان کا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں معاشرہ، کیا مطلب؟ لوگ مل کر کے رہتے ہیں، ایک سماج میں ایک ساتھ رہتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ تنہا ایک شخص رہ کر کے کہیں وہ معاشرہ نہیں بولتے اس کو۔ بات واضح ہو گئی الحمدللہ۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور بات یا ایک اور کلمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ المعشر، معشر عربی زبان میں بہت معروف لفظ ہے اور ہم قرآن مجید میں بکثرت پڑھتے رہتے ہیں یا معشر الجن والانس۔
تو معشر ان کے معنی کیا ہیں؟ ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ کل جماعت امر واحد، کہ ہر اس جماعت کو کہتے ہیں جن کا معاملہ ایک ہو. جیسے ہم کہتے ہیں یا معشر الجن، دیکھو پورے جن کے لیے ایک. یا معشر الانس، قرآن مجید میں تو بہت ہے یا معشر الجن والانس. احادیث میں آتا ہے یا معشر القراء، جو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا ایک اثر منقول ہے صحیح بخاری میں، یا معشر القراء، یا معشر المسلمین، یا معشر النساء. سنن ابی داؤد کی ایک حدیث آتی ہے کتاب الادب کی، یا معشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ، کہ یعنی اے وہ لوگوں جن کی زبان تو جو ہے مطلب کلمہ پڑھ چکی ہے، مسلمان ہو چکی ہے، لیکن دل سے ابھی جو ہے وہ لوگ اسلام نہیں لائے ہیں. منافقین مراد تھے وہاں پر. کہنے کا مقصود یہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یعنی عشرہ کے بنیادی طور پر دو معنی آتے ہیں. تو یہاں پر جو معنی ہے، جیسے کہ قتادہ بن دعامہ السدوسی نے کہا رحمہ اللہ کہ لبئس المولا و لبئس العشیر. لبئس العشیر ای لبئس الصاحب، لبئس الخلیط، یعنی یہ جو شخص ہے جس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے وہ کتنا ہی گیا گزرا ہے، کتنا ہی برا ہے. دونوں کتنے ہی برے ہیں. اور بالخصوص وہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو کتنا ہی برا ہے، وہ تمہاری کسی کام کا نہیں آ رہا ہے، نہ ذاتی طور پر خود کی حرکت، نہ ذاتی طور پر خود کے ارادے، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے. اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے نہ تمہیں نفع مل رہا ہے، نہ اس کی عبادت ترک کرنے کی وجہ سے نہ تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے. تو کہا کہ لبئس العشیر، یہ اس کا بنیادی معنی تھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ لبئس المولا و لبئس العشیر، یعنی معبودان باطلہ کی بنیاد پر، ان کی عبادت کی بنیاد پر نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. مطلب کیا ہے؟ نہ وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ورنہ ان کی عبادت میں نقصان ہی نقصان ہے اس عابد کو، ان کی طرف سے نہیں، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن ان کی عبادت میں نقصان ہے اور اس کا مکمل نقصان ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں فائدہ ہی فائدہ اور نقصان سے بچتا ہے آدمی. اور اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں ولی ہے، حقیقی معنوں میں نصیر ہے. اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ رب العالمین ولی ہے، اس کا مولا ہے اللہ تعالیٰ، اس بندے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو ناصر ہے اللہ رب العالمین اس کے حق میں. لیکن معبودان باطلہ، ان کی عبادت کریں نہ تب وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، عبادت ترک کر دیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس سے متعلق کچھ آیاتوں کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ آنے والے درس میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.